السلام علیکم جی، میں آج آپ کو مائیکل جیکسن کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ مائیکل جیکسن جسے 4 چیزوں سے نفرت تھی، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں چلیں جانتے ہیں۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے بھی سخت نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 250 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو اس کو 50 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنے آخری گانا گائے اور 55 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحوں کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کے 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنے سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا، پلاسٹک سرجری کروائی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنوں کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل صورت، جلد، نقش اور حرکات سکنات تبدیل ہو گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقش کا مائیکل، ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے۔ تمام پرانے دوستوں سے بھی نجات گیا۔ وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے لگوا دیے۔ اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی سرو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے ہی اس کی بیٹی پریس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 1.5-2 سال تک زندہ رہنے چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے آکسیجن ٹینٹ میں سوتا اور وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھاتا اور وہ مصنوعی خوراک کھاتا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو چیک کرتے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھاتا رہا۔ اس کے ڈونر بروقت ضرورت اپنی اعضاء اسے عطا کر دینا تھے، چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 250 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 250 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، وہ ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ دستانے پہنے بغیر نہیں ملاتا تھا،
جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش دوائیاں چھڑکی جاتی تھیں، جس نے 25 سال تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا اور وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کہلے اور کندھے اور پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ مائیکل جیکسن کی کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش رہیں، کیونکہ جتنی مرضی دولت ہو جائے آپ کے پاس، جو موت کا وقت ہے نا وہ طے ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، اور سب نے ایک جگہ ہی جانا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔